السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ پروردگار عالم نے انسان کو بے شمار نعمتیں عنایت فرمائی ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم کو لے لیں، ہماری آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پیر، یہ تمام نعمتیں خدا نے ہمیں عنایت فرمائی۔ ان میں سے کسی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے۔ زبان کا شمار ان چند انتہائی عظیم نعمتوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ ہر انسان اپنا مقصد دوسرے تک پہنچانے میں زبان کا محتاج ہے۔ زبان انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انسان جو کچھ محسوس کرتا ہے یا عقل سے سوچتا ہے اور سمجھتا ہے اسے زبان کے ذریعے بیان کر دیتا ہے۔ بچوں، اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں انسانی اعضاء میں سے ہر اعضاء کے بارے میں، ہر عضو کے بارے میں انتہائی مخصوص احکام موجود ہیں۔ زبان اچھائی برائی دونوں کا سرچشمہ ہے۔ جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک یہی زبان ہر اچھائی اور برائی کی کنجی ہے۔ لیکن تمام نعمتوں کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور غلط استعمال بھی۔ غلط استعمال کو اس نعمت کے لیے آفت کہہ سکتے ہیں۔ دیگر نعمتوں کی طرح زبان کی بھی کچھ آفتیں ہیں۔ اگر ان آفتوں سے زبان کو بچایا نہ جائے تو پھر انسان گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے آج ہمارا سبق ہے زبان کے احکام۔ پروردگار عالم نے ہر چیز کے احکام بیان کیے ہیں اور جو ہمیں نعمت زبان دی ہے اس کے احکام بھی بیان کیے ہیں، کیونکہ اسی نعمت الہی کے ذریعے عذاب الہی کا مستحق بھی بن جاتا ہے انسان۔ آج ہم آفات زبان میں جو چیزیں پڑھیں گے وہ بہت ساری ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو ہم فوکس کریں گے۔ آفات زبان ہے کیا کیا چیزیں؟ آفات زبان میں غیبت، تہمت، جھوٹ، چغلی، مذاق اڑانا، گالی دینا، چاپلوسی کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن ہم اس سبق میں 3 خاص آفات زبان کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1 غیبت، نمبر 2 جھوٹ اور نمبر 3 قسم۔ نمبر 1 غیبت۔ ہمیں یہ معلوم ہو جائے غیبت ہے کیا۔ غیبت یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کی غیر موجودگی میں اس کا کوئی عیب یا برائی لوگوں میں بیان کرے، حالانکہ اس کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کا ذکر اس طرح کرو جسے وہ پسند نہ کرے۔ اسی طرح قرآن میں پروردگار عالم سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم نفرت کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو۔ غیبت کرنے کا پروردگار عالم نے بہت عذاب معین کیا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ شب معراج آسمانوں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گروہ ہے جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا
کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے۔ غیبت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ زبان کی دوسری آفت جھوٹ ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پس تم لوگ بتوں کی ناپاکی، نجاست سے پرہیز کرو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پروردگار عالم بت پرستی کے ساتھ جھوٹ کی مذمت کرتے ہوئے اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شب معراج میں رسول خدا نے غیبت کرنے والوں کو عذاب دیکھا، اسی طرح جھوٹ بولنے والوں کو عذاب بھی دیکھا۔ اور خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، میں نے شب معراج میں دیکھا کہ ایک شخص کو پیٹھ کے بل لٹایا گیا ہے اور ایک شخص اس کے سر پر کھڑا ہے۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں ایک نوکیلے لوہے کا ڈنڈا ہے جس سے وہ لیٹے ہوئے شخص کو زخمی کر دیتا ہے۔ اس کا منہ گردن تک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈنڈا اوپر ہو جاتا ہے اور دوبارہ نیچے آنے سے پہلے وہ شخص ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بار بار اس عذاب سے وہ گزرتا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے عذاب کی وجہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا تو ایسا جھوٹ کہتا تھا جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا تھا، پس قیامت تک اس پر ایسا ہی عذاب ہوگا۔ قرآن اور احادیث میں جھوٹ کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ ایک جھوٹا شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ ایسے شخص کے منہ سے قیامت کے دن سخت بدبو آئے گی جو جھوٹ بولتا ہوگا۔ جھوٹ ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جھوٹے شخص پر 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ خدا جھوٹے شخص کی ہدایت نہیں کرتا۔ اور اب ہم زبان کی تیسری آفت قسم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر کسی جھوٹی بات پر قسم کھائے تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر سچی بات پر قسم کھائی جائے تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اگر جان یا عزت کی حفاظت کا مسئلہ ہو یا ایسے مال کی حفاظت کا مسئلہ ہو جس کی حفاظت واجب ہو اور وہ بغیر قسم کھائے ممکن نہ ہو تو قسم کھانا واجب ہے۔ اگر ظالم کی مدد سے بچنا قسم کھائے بغیر ممکن نہ ہو تو قسم کھانا مستحب ہے۔ لیکن کچھ جگہ پہ قسم نہیں کھائی جا سکتی، مثلا مستحب اور واجب قسم کے علاوہ قسم کا کھانا مکروہ ہے۔ خدا اس کے دین سے بیزاری اور دوری اختیار کرنے کی قسم کھانا حرام ہے۔ مثلا آدمی کہے اگر میں ایسا کام نہ کروں تو دین و اسلام چھوڑ دوں گا وغیرہ، ایسی قسم کھانا حرام ہے۔ لیکن اگر انسان قسم کھا لے تو اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایسی قسم کھائے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں دعائے کمیل پڑھوں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ دعائے کمیل پڑھوں گا، یا میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں باوضو رہوں گا۔ ایسی قسم اگر کھا لی جائے لیکن اس کو پورا نہ کیا جائے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص قسم کھانے کے بعد جان بوجھ کر اس پر عمل نہ کرے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ یہ ہے ایک غلام آزاد کرنا، یا 10 فقیروں کو کھانا کھلانا، یا 10 فقیروں کو کپڑے دینا۔ اور اگر ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہ کر سکے تو 3 دن روزہ رکھنا واجب ہے۔